علیکم اینڈ ویلکم ٹو انڈس بزنس. میں ہوں فیصل رحمان. آج سے ہم نے اپنے پروگرام کا فارمیٹ کو چینج کیا کہ شام کے پروگرام جو ہم لائیو کریں گے اب اس میں آپ لوگ 1-to-1 ڈسکشن دیکھیں گے ویریس ایشوز پہ ریلیٹڈ ٹو دی انڈسٹری اینڈ دا بزنس آف پاکستان. تو آج کے ہمارے شام کے جو لائیو شو میں ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ, ان کا نام انور اقبال ہے. ہی از چیف آپریٹنگ آفیسر دیوان موٹر سائیکلز لمیٹڈ. سنس یو نو کہ پاکستان میں موٹر سائیکلس کی جو ایک اتنی بڑی ایک دور میں قلت کنسیڈر ہوتی تھی کہ جی موٹر سائیکل سب امپورٹ کیے جاتے تھے پرائس کے حوالے سے, لیکن اب آفٹر لانگ ٹائم موٹر سائیکلس پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں اور جو اسٹریٹ پہ آپ کو بڑے اچھے اچھے نئے ڈیزائنس کے بڑے خوبصورت دیکھنے میں موٹر سائیکلس نظر آتے ہیں وہ پاکستان میں ہی تیار کیے جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے انور اقبال صاحب کو, ان سے ہم بات کریں گے موٹر سائیکلس کے ایشوز کے اوپر. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو تقریباً 1 سال پہلے آپ لوگ موٹر سائیکل کی اس فیلڈ میں آئے, تو آپ لوگوں نے کیا سوچ کے قدم رکھا؟ ڈونٹ یو تھنک اٹ واز اے لٹل ٹو لیٹ, بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ نہیں, ایسا ہے کہ پہلے جو پاکستان میں موٹر سائیکلیں بن رہی تھیں وہ ساری کی ساری موٹر سائیکلیں ایک آدھ کو چھوڑ کے جیپنیز برانڈ چل رہے تھے, اور ہم جو موٹر سائیکل لے کے آئے ہیں بیسیکلی اس کی ٹیکنیکل کولیبریشن جو ہے ہماری چائنا کے ساتھ ہے. تو میں نے ذاتی طور پر یہ دیکھا کہ چائنا میں موٹر سائیکلیں بہت سستی ہیں پاکستان کے مقابلے میں. پہلے ہم نے اس کا کمپیریزن کیا اور پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ یہاں سے ٹیکنالوجی لے کے یہ موٹر سائیکلیں پاکستان میں انٹروڈیوس کی جائیں. تو اس میں ہم لیٹ نہیں ہوئے, ہمیں ٹیکنالوجی جس طرح سے حاصل ہوئی ہے تو ہم نے اسی طرح سے اس کو فوراً امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان میں, اور الحمدللہ 1 سال میں ہم نے وہ ریزلٹس اچیو کیے ہیں جو ہماری بھی امیدوں سے زیادہ ہیں. آپ کا مارکیٹ شیئر ابھی کیا بنتا ہے پاکستان؟ اس وقت ہم الحمدللہ پاکستان کی مارکیٹ میں ہمارا برانڈ اسٹار برانڈ جو ہے دیوان موٹر سائیکل کا وہ نمبر 2 ہے, یعنی جو مارکیٹ لیڈر ہے اس کے بعد فوراً ہم ہیں. اچھا, مارکیٹ لیڈر ٹوٹل کتنے برانڈ اس وقت کمپیٹ کر رہے ہیں اس مارکیٹ میں؟ اس وقت جو برانڈ کمپیٹ کر رہے ہیں وہ کوئی 7 سے 8 برانڈ ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہیں, جو لوکل اسمبلی ہے. اب کچھ امپورٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہیں لیکن ان کی کوانٹٹی بہت کم ہے. اچھا جی, تو اس میں ایسا ہے کہ اس وقت تو 4 برانڈ جو ہیں وہ چائنیز آ گئے ہیں اور 3 برانڈ پہلے کے جو ہیں وہ جاپنیز برانڈ کی موٹر سائیکلز ہیں. اچھا جی. اچھا, آپ لوگوں نے فار دا فرسٹ ٹائم ورنہ تو آپ نے شروع میں بات بھی کی کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیں اس میں کاواساکی ہے یا ہونڈا ہے یا یاماہا, یہ سب جاپنیز میک میں تھے. تو انسٹیٹ اور جاپنیز میک کے ساتھ کوالٹی کا بہت ایک پرسیپشن ہے کہ جو جاپانی چیز ہوگی تو اچھی ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم جب چائنا کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مے بی ناؤ مے بی دا ٹرینڈ از چینجنگ, بٹ کہ چائنا کا جی 2 نمبر کوالٹی ہوگی. آپ گاڑی کے اسپیئر پارٹ بھی لینے جاتے ہو تو ایک جاپان کا اور ایک چائنا کا, تو آپ جو چائنا کے ساتھ کریں تو آپ اس وقت اس مارکیٹ میں تو آپ اپنے آپ کو کوالٹی وائز یا ایز اے برانڈ تو آپ کدھر کنسیڈر کرتے ہیں؟ ایک بات تو پہلی اس میں جو میں عوام کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کہ موٹر سائیکل کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو چائنیز اور جاپنیز کا اتنا فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیلیشن پروگرام ایک کہلاتا ہے جیسے لوکلائزیشن پروگرام ہے, ایک پرسنٹیج ہمیں موٹر سائیکل کے پارٹس کی لوکلی مینوفیکچر کرنی ہوتی ہے, اور موٹر سائیکل کے حوالے سے پرسنٹیج بہت زیادہ ہے, یہ 85%. اچھا, یعنی 85% پارٹس شوڈ بی لوکل. تو وہ 85% 85% پارٹس لوکل ہونے چاہیے. وہ ہمارے بھی لوکل ہیں, لوکل بنے ہوئے ہیں, اور وہ جاپنیز موٹر سائیکل کے جو برانڈ ہیں, برانڈ کیا ہیں آپ ان کو, جاپنیز برانڈ بیسیکلی وہ بھی پاکستانی موٹر سائیکل ہے اور ہماری بھی پاکستانی موٹر سائیکل ہے, تو ان کے بھی 85% پارٹس جو ہیں لوکل بنے ہوئے ہیں. تو کوالٹی کی بات اب 15% پارٹس میں رہ جاتی ہے. اس میں بھی اگر آپ اگین دیکھیں باقی کے 15% باڈی, اس میں باڈی وغیرہ ہوتی ہے نہیں, وہ انجن سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب انجن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو جاپنیز اس وقت برانڈ ہیں, جاپنیز کمپنیز ہیں, وہ بھی وائبل نہیں ہیں جاپان میں, اور موسٹلی وہ لوگ کمپوننٹس وہیں چائنا سے ہی بنوا رہے ہیں. ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے, تمام انٹرنیشنل برانڈ اس وقت اپنی چیزیں جو ہیں چائنا سے بنوا رہے ہیں, تو وہ اس کی کوالٹی میں بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جب پرائس کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کے 3-4 پروڈکٹس کے دیکھے پرائسز دیکھی. آپ کا جو 125 cc کا موٹر سائیکل ہے وہ تقریباً 80,000 روپیز کے قریب اس کی قیمت ہے. سملرلی وہ اتنے فیشن پروڈکٹ میں آپ کا آتا ہے, لیکن آپ کا جو 70 cc کا بائک ہے, پھر آپ کا اس سے چھوٹا بھی آپ لانچ کریں, تو جو پرائسز ہیں, ڈو یو تھنک دے آر کمپیٹیٹو پرائسز ہماری مارکیٹ کے حساب سے, یا اگر آپ لوکلی بنا رہے تھے چائنا کے ساتھ آپ مل کے بنا رہے تھے تو اس کو عام مارکیٹ سے تھوڑا اور کم کرنا چاہیے تھا پرائسز؟ دیکھیے, عام مارکیٹ سے ہم نے اتنی کم کی ہے کہ جس وقت ہم اس پرٹیکولر فیلڈ میں آئے, ہم دیوان گروپ نے موٹر سائیکل بنانی شروع کی, اس وقت جو مارکیٹ لیڈر کی موٹر سائیکل تھی سیم کمپیٹیبل موٹر سائیکل, وہ 70,000 کی اس کا پرائس ٹیگ تھا. ہم اس وقت موٹر سائیکل لے کے آئے 40,000 کی, اور آپ 40,000 اور 70,000 میں دیکھ لیں کتنا ڈفرینس ہے.
اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجبور ہوئے اور اب انہوں نے اپنی موٹر سائیکل کی قیمت 58,000 کر دی ہے. اچھا. تو ان کے لیے ابھی بھی گنجائش ہے. ہم تو آلریڈی 40,000 پہ بالکل وہ قیمت جو بیسک قیمت ایک مشن سمجھتے ہوئے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں ماس ٹرانزٹ سسٹم بھی نہیں ہے, لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات میسر دی ہے, تمام شہروں میں ٹیکسیز اور رکشاز بھی اویلیبل نہیں ہے. روڈ کی بھی گنجائش ایسی کہ موٹر سائیکل ہی چل سکتا ہے. اور پھر آپ اگر کنٹری سائڈ پہ جائیں تو وہاں تو سڑکیں ہوتی نہیں, تو پگڈنڈیوں پہ کچے راستوں پہ موٹر سائیکل ہی چل سکتی ہے, کاریں نہیں چل سکتی. اچھا. تو ہم نے اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بالکل بیسک پرائز رکھی ہے جو ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہو, اور لوگ عام عوام جو ریئل کنزیومر میں کہتا ہوں ان کو, جو موٹر سائیکل خریدنے والے اور استعمال کرنے والے ہیں, ان کی پہنچ میں موٹر سائیکل ہو. یہ مجھے بتائیے جناب کہ جب ہم موٹر سائیکل کا بات کرتے ہیں, ٹو ویلر کا, تو باہر کے ملک میں ایک کنسیڈر لگژری, بڑے بائکس ہیں, اسپورٹس بائکس ہیں, ٹریک بائکس ہیں, اس میں اسٹریٹ بائکس ہیں, ہارلی ڈیوڈسن کا نام آتا ہے, اور بڑی لیول کا لگژریس آئٹم میں آ جاتا ہے. پاکستان میں when you talking about motor bike, you are looking at a smaller motor bike جس کی قیمت بھی کم ہوگی, اور آپ لو مڈل انکم گروپ یا مڈل انکم گروپ کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں اس میں. اس حوالے سے آپ نے کہا کہ جی 1 سال میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے, اور آپ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے اس سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ڈیمانڈ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈائریکٹلی کیش پہ بیچتے ہیں تھرو یور ڈیلرز اور واٹ ایور. آپ نے ایسا سلسلہ کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ عوام میں موٹر سائیکل پھیلے؟ دیکھیے میری تو ذاتی خواہش یہی ہے, میں تو اس کو ایک مشن لے کے میں نے پہلے بھی کہا چلا ہوا ہوں, اور میں چاہتا ہوں ہر وہ شخص جو موٹر سائیکل رکھنا چاہتا ہے یا جس کی ضرورت ہے موٹر سائیکل, اس کو موٹر سائیکل فراہم کی جائے. میں ذاتی طور پر میں ذاتی طور پر اور اپنے کمپنی کے لیول پہ کوشش کر رہا ہوں. ابھی ہم نے ایک مقامی بینک کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے تاکہ موٹر سائیکل لیزنگ پہ فراہم کی جائے. اس کے علاوہ ہم بینکنگ سرکل میں کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ وہ جس طرح ڈومیسٹک اپلائنسز کی لیزنگ یا فائنانسنگ کر رہے ہیں اس طرح موٹر سائیکل کی کریں, اور ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کی فائنانسنگ کرنے میں ریکوری زیادہ آسان ہے, بیکاز اٹ از اے رجسٹرڈ پروڈکٹ اور یہ باہر چلتی ہے. اگر کوئی ریکوری کا مسئلہ ہے تو آپ فوراً اس پروڈکٹ کو واپس حاصل کر سکتے ہیں, ضبط کیا جا سکتا ہے, جو کہ ڈومیسٹک اپلائنسز میں مشکل ہے. اور سیکنڈلی جو آپ کا جو کسٹمر بھی ہوگا وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جو پیسے کھا کے بھاگ جائے, وہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے, اس کو کہیں بھی کسی وقت بھی لوکیٹ کیا جا سکتا ہے, وہ غائب نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک اور چیز, جس طرح ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں سائیکل رکشاز ہیں بہت زیادہ, پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ ہے, کراچی میں بھی ہے, لاہور میں خاص کر کے بہت زیادہ رکشاز کا, کہ جو ٹو سیٹر ہے, ایک اس میں چلانے والا اور 2 سے 3 لوگ بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں, سامان بھی اس میں کیری کر سکتے ہیں, جس کمپیریٹلی مچ چیپر دین اے ٹیکسی, بٹ اٹ کین ڈو دا سیم کام وہی کر سکتا ہے. اس طرف بھی آپ لوگ جا رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس پہ R&D کر رہے ہیں. ناؤ یو ٹاکنگ اباؤٹ 3 ویلر. جی 3 ویلر ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم نے پروڈکٹ ڈیولپ کر لیے. اور اگر اس وقت جو 3 ویلر پاکستان میں چلتا ہے وہ 2 اسٹروک انجن کے ساتھ ہے, اس کی آواز اور اس کا دھواں, اس کی پولوشن اتنی زیادہ ہے. ہم 4 اسٹروک CNG پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ہم نے اپنی پروڈکٹ تیار کر لیا. صرف ایک آدھ ہمیں حکومت کی اس میں اپروول چاہیے. دس پروڈکٹ از ویری مچ انوائرمنٹ فرینڈلی. ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ نواز شریف صاحب کے دور میں یلو کیب اسکیم آئی تھی کہ آپ تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ کریں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹیکسی, اور آپ پھر اس میں بہت لوگوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا. وہ ایونچولی اسکیم کا کیا ہوا وہ ایک الگ ایشو ہے, بٹ بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. کہ آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کچھ ایسا سلسلہ شروع کریں کہ ڈاؤن پیمنٹ کریں, اور بہت سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے اس ملک میں, اور رکشاز دیں اور وہ کم قیمت, مطلب بالکل ہم ایسا کر رہے ہیں. میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا, ہم نے ایک مقامی بینک کے ساتھ تو ایگریمنٹ کر بھی لیا, اور ایک دوسرے بینک کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور بالکل اس کو ہم ڈاؤن پیمنٹ اور انسٹالمنٹ کی اسکیم لے کے آئیں گے, اور ایسی انشاءاللہ قیمت اور ایسی انسٹالمنٹ لے کے آئیں گے جو ایک عام آدمی کے لیے افورڈیبل ہوگی, وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے روزگار کا ذریعہ. 10,000 روپے پہ وہ 1,000-1,500 روپے کا موٹر سائیکل اگر مہینے کا اس کو قسط دینی ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. بالکل. تو آپ کس ایسا اسکیم بنا رہے ہیں؟ ہم نے آلریڈی موٹر سائیکل میں تو بنا لیا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے, اور اس کی بلکہ ہم ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہے ہیں آج کل, اور اس میں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے ہمیں رسپانس ملا ہوا ہے, ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو موٹر سائیکل میں جی کافی زیادہ ہم نے اخباروں میں پڑھتے تھے کہ بہت سی چائنیز کمپنیز وانٹڈ ٹو لانچ دیئر پروڈکٹ ان پاکستان, بٹ دے ور فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمز کہ جی جاپانی جو ہیں یہ ہم لوگوں کو جی ہلنے نہیں دیتے, اور ان کو بڑی مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں. تو جب آپ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تو آپ کے کوئی مسائل آئے تھے سامنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے یا کوئی کمپٹیشن آتا ہے یا کوئی مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے تو جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس تو آتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت نیگیٹو ہوتی ہے یا ہیلدی کمپٹیشن؟ اگر وہ نیگیٹو, کچھ نیگیٹو بھی ہوتی ہے, ایک مکس ایک ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن اس وقت جو حکومت ہماری موجودہ حکومت ہے, خاص طور پہ میں کہوں گا کہ صدر مشرف صاحب کا ویژن بالکل کلیئر ہے, اور وہ چاہتے ہیں